الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم خطبے کے بعد قرآن کریم اور قرآن حدیث کی 11ویں پارے کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ کو تعلق کرنے سے قبل آئیے ہم سب کے ساتھ کے بارگاہ میں شروع رمضان کے سنہ فخر موجودات اور تحقیقی کائنات رسالت معاذنا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ محضور اطاعت کرنے کے فرمائے کہ اللہ تعالی سیدنا و سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بها ما قال رسول صلاة والسلام عليك يا رسول الله. اور سے قبل کلام امام کلام کے سردشار صاحب فرض کی تدبیر کے ساتھ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میرے امام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس و متبرک کلام پاک میں اب اپنی ان مقرر بندوں کی ہماری کے ساتھ فرما رہا ہے جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر تین منزلیں بتائی ہے۔ پہلی منزل بتائی ہے ایمان کی، یعنی خطاب جو ہو رہا ہے ایمان والوں سے ہو رہا ہے، پہلی منزل جو ہے ایمان کی ہے۔ اور دوسری منزل بتائی ہے اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اتقوا کے معنی ڈرنے کی بھی آتے ہیں، بچنے کی بھی آتے ہیں۔ دو معنی تو خاص طور سے یہ آتے ہیں، اس کے علاوہ اتقوا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہ دو ہی معنی آپ دیکھیں۔ اب ان دو معنوں میں سے آپ کو کون سا میننگ یہاں پر لگانا ہوگا؟ ڈرنے کا لگائیں گے یا بچنے کا لگائیں گے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہاں پر بچنے کا معنی نہیں لگائیں گے، کیونکہ اللہ سے بچو تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بچ کر کے کوئی راستہ ہے، کوئی جگہ ہے آپ کے پاس میں؟ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں پر اتقوا کے بعد میں اللہ کا ذکر آئے وہاں اس کا معنی ڈرنے کے لگایا جائے، اور جہاں پر اتقوا کے بعد میں جہنم کا ذکر آئے، آگ کا ذکر آئے، وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کا معنی لگایا جائے۔ اس جیسے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے جس کا اندر انسان اور پتھر ہے۔ تو وہاں پر بچنے کے معنی لگایا جائے گا، یہاں پر ڈرنے کا لگایا جائے گا، کیونکہ اتقوا کے بعد میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ یہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت میں تفسیر ہوا کرتی ہے۔ 5 پارے کے اندر آپ پیچھے جا کر کے آپ دیکھیں گے اسی کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ سچے کون ہیں؟ انبیاء کرام کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کرام کا گروہ، اور صالحین یعنی اولیاء کرام کا گروہ۔ اب انبیاء کرام کا گروہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، ویسے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح صدیقین کا گروہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے، شہداء کرام ان کا گروہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو شہید کے معنی بہت سی جگہ ہوتے ہیں، الگ الگ مقامات ہوتے ہیں شہداء کے۔ اگر کوئی اتفاقی حادثے سے انتقال کرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، رات کو وضو ہو کر کے سوتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، پیٹ کے درد سے انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ شہید کے بہت سے مقامات ہیں، اور جو جنگ کے اندر قتل ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اب تیسری منزل جو بتائی وہ ان صادقین کی جو ہے اولئک هم الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کا گروہ۔ اب صالحین یعنی اولیاء کرام کا گروہ جو آج دنیا کی کونے کونے کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ اور جو گروہ پہلے قائم کیے گئے ہیں وہ دنیا کے ہر حصے میں تو آپ کو ملیں گے، مگر اولیاء کاملین کا گروہ ایسا ہے کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر، ہر مقام کے اندر، ہر چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر کوئی نہ کوئی اللہ کا مقدس بندہ آپ کو مل جائے گا۔
تو ان کا ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع بتائے جا رہے ہیں کہ تم ان اولیاء کاملین کی واپس کے ساتھ میں وابستہ ہو جاؤ تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور آج ہم جن کا اس کے مبارک چھٹا اس سے مبارک منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی انہیں اللہ کے مقدس بندوں ہی میں شامل ہیں، اور جن کو آپ نے خود نے دیکھا ہی ہے، زیادہ عرصہ تو ہوا نہیں ہے، 6 سال کا عرصہ ہوا ہے، تو قریب قریب جو بھی یہاں بیٹھا ہے حقیقت میں دیکھا ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے یہاں ان کو دیکھا نہیں ہو۔ تو اب ان کی شب و روز کی زندگی بھی ہمارے آپ کے سامنے موجود تھی، اور ان کی پیدائش 9 ربیع الاول شریف یعنی 9 ربیع الاول شریف 1357 عیسوی کے اندر کسی مہینے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا حاجی غلام احمد صاحب چشتی علیہ رضوان کے پاس میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں آپ سنبھل تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میں اجمل العلوم جو کہ آج بھی موجود ہے وہاں پر، اس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی، اور ایسے ایسے اساتذہ کے بارگاہ میں آپ نے رہ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، جو کہ ہندوستان کے بہترین علماء کے اندر، بہترین مفتیان کرام کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اجمل العلماء، اور یہ ہندوستان کی وہ مشہور ہستی ہیں جو کہ والد بزرگوار کے استاد گرامی رہے ہیں، اور ان کے بارے میں حضور مفتی اعظم کا ایک جملہ ہی آپ سماعت فرما لیں تو آپ کو ان کے علم کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ اجمل العلماء کس ہستی کا نام ہے۔ حضور مفتی اعظم علیہ رضوان جب بھی کسی مناظرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اس وقت آپ حضور مفتی اعظم کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ اجمل العلماء یعنی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور مفتی اعظم کے ساتھ میں مناظرے کے اندر جایا کرتے تھے، تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان ان کے علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ میں اجمل العلماء یعنی اجمل شاہ صاحب علیہ رحمۃ جب ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں مناظرے میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں پوری لائبریری موجود ہے۔ یہ آپ کے علم کا عالم ہے، یعنی پوری لائبریری کتنی بڑی ہوتی ہے، لائبریری کے اندر کتنی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کتابیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ میں لائبریری موجود ہے۔ اتنا علم آپ کو تھا، اور ان کی خدمت میں آپ نے بہتر علم حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور اساتذہ کرام ایسے مفتیان کرام جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، جس میں مولانا مفتی سید مصطفیٰ علی صاحب ہیں، اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب علیہ رحمۃ رضوان کی ذات پاک ہے، اور مفتی محمد اول شاہ صاحب، اور جو کہ حضرت اجمل العلماء کے بڑے صاحبزادے تھے، اور اس کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا چراغ علام صاحب جو کہ اکثر و بیشتر رمضان المبارک میں یہاں تشریف لاتے تھے، اور
والد ابراہیم کا اس وقت بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ مولانا مفتی چراغ صاحب تشریف لاتے یہاں 4 دن رہتے 6 دن رہتے جتنے بھی دن وہ رہتے یہاں پر تو رات کو تراویح ختم ہونے کے بعد بھی یعنی 11 بجے کے بعد جب سب چلے جاتے ہیں اس وقت 2 استاد اور شاگرد ہی رہتے تھے مسجد میں اور اس وقت آپ سوتے نہیں تھے 5-6 دن جو ہوتے وہ 5-6 دنوں کے اندر ان سے علم حاصل کرتے تھے ابھی تک کا ان کا ماحول یہ تھا یعنی جب بھی آپ تشریف لاتے تھے تو 2-4 دن جتنے دن وہ لیتے تھے تب تک آپ رات کو جو ہے 2-4 گھنٹے جو بھی آپ کو لیتے تھے اس میں آپ کسی تفسیر کے بارے میں معلوم کر لیتے یا کوئی حدیث لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اس حدیث کے بارے میں بتائیے ایسے ایسے انہوں نے نکات کو بیان کرتے تھے جن کو آپ اس وقت بھی یعنی آخری عمر کے اندر تک آپ نے یہ دیکھتے آپ کا یہ معاملہ رہا تھا کہ 4-5 دن جتنے دن وہ رہتے تھے آپ ان سے علم حاصل کرتے تھے یعنی علم حاصل کرتے رہنا کیونکہ علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہر عمر کے اندر علم سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنے والوں نے سیکھ کر کے بتایا بھی ہے ہمیں بلکہ علم کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو صحابہ کرام میں سے ہیں تو ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے یعنی ہم بالکل تندرست تھے ایسے نہیں کہ وہ بیمار ہے بستر پہ بیٹھے لیٹے ہوئے ہیں بالکل تندرست اور توانا تھے وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے آ کر کے حضور کو ارشاد فرمایا کہ ان کی عمر اب ختم ہونے والی ہے ان کا چراغ گل ہونے والا ہے یعنی ان کا انتقال ہونے والا ہے یہ کہہ کر کے جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تمہاری زندگی کا چراغ اب گل ہونے والا ہے ان قریب تم موت کے جال کو پہنچنے والے ہو تب آج ہمیں اور آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ہماری عمر ختم ہونے والی ہے ہمارا انتقال ہونے والا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے پھر فوراً بلاتے ہیں کہ لاؤ اس کا اسٹامپ پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بارے میں یہ کر دیتا ہوں اس کی پراپرٹی کو کس کو دینا ہے اس میں ہم جو لگ جاتے ہیں مگر اس اللہ کے بندے نے کیا کہا یہ نہیں وہ پریشان نہیں ہوئے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے میں مرنے والا ہوں بلکہ آپ پوچھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے لیے سب سے بہتر کون سا راستہ رہے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علم سیکھنا شروع کر دو یہ بات تب ہے اصل سے پہلے کی بات ہے تو وہ اصل کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے اندر علم و حدیث بیان ہوتا تھا تفسیر بیان کی جاتی تھی علم سکھایا جاتا تھا تو وہ شخص نماز کے بعد میں مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے اور اسی اثنا کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے علم سیکھتے سیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کی ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص علم سیکھتا دنیا سے جب چلا جاتا ہے اسے مرتبہ شہادت نصیب ہوتا ہے کتنا بڑا اسے مرتبہ ملا ہے علم بھی سیکھا ہے 2-4 حدیثیں جو بھی اس نے سیکھی ہے وہ بھی اور اس کی وجہ سے اسے مرتبہ کیا ملا ہے اس لیے عمر کے ہر پڑاؤ کے اندر ہمیں علم سیکھتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو ہم کو بس عالم فاضل ہو گئے علامہ مقتدر بن گئے یا 2 کتاب اگر پڑھ لیے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی کامل سمجھنے لگتے ہیں ایسا نہیں بلکہ علم اتنا وسیع ہے ایک دریا ہے بحر ذخار کی طرح سے ہے اس کے اندر آپ جتنا غوطہ لگاؤ گے اتنے ہی آپ کو موتی کر کے چلے جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے ان علماء کرام سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے اور اسی میں سے مولانا
محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رضوان یہ بھی آپ کے استاد میں سے شامل ہیں۔ اس طرح سے بہت سے علماء کرام مفتیان کرام کی صحبت میں آپ رہے ہیں، اور خاص طور سے توجہ آپ کی رہی ہے سیدنا حضرت شاہ احمد شاہ صاحب علیہ رضوان، ان کی توجہ خاص ان پر رہی ہے، کیونکہ وہی یہاں سے لے کر کے گئے تھے۔ دادا جان سے کہا تھا کہ مجھے اسے میرے ساتھ میں بھیجوا، میں اپنے پاس میں رکھوں گا۔ تو انہوں نے لے جانے کے بعد میں بہت ان کی اوپر خاص طور سے توجہ رکھی، اور جب وہاں سے آپ چھٹی پر آتے تھے والد بزرگ، تو اس وقت احمد صاحب علیہ رضوان نے کہا، کیونکہ وہ محرم شریف کی 10 دنوں کی مجلس کے اندر تقریر کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، اپنے مسجد کے اندر پروگرام ہوتے تھے، جیسے آج پروگرام ہوتے ہیں 10 دن لگاتار، ان 10 پروگراموں کے اندر مفتی احمد صاحب علیہ رضوان آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ رمضان کو یہ محرم شریف کی 10 مجلسوں کے اندر آپ تشریف لائے، تو ایک دن آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے آپ کو اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ تو مولانا مدیر صاحب یہ بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں، اور والد بزرگ یہ بھی شاگرد رہے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی کلاس کے تھے، کلاس شروع کیا، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج حضرت کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ہم تقریر کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان کا ابتدائی دور تھا، شروعاتی دور تھا، تقریر کرنا شروع نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے بس یہ کہا کہ 10-15 منٹ میں بول دینا، 10-15 منٹ میں بول دوں گا۔ دونوں نے یہ بات دیکھ لی، تو اس کے بعد ٹھیک ہے چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ حضرت کے پاس گئے، حضرت آرام فرما رہے تھے، جب اٹھے تو والد بزرگ نے کہا کہ حضرت آج آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ تقریر آپ نہ کریں، ہم دو ہیں، ہم دونوں مل کر کے 10-15 منٹ اگر کریں گے، 2 گھنٹے ہم سنبھال لیں گے، ہم تقریر کرتے ہیں۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے، کرو۔ پھر پوچھا کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا تمہیں، یہ بتائیے دونوں میں سے کس کا مشورہ ہے؟ تو مولانا مدیر صاحب نے کہا کہ یہ لالی کا مشورہ ہے، لالا کہتے تھے وہ اکثر، ان کا مشورہ ہے کہ مجھے اس سے ہی یہ امید تھی کہ یہ مجھے نہیں پڑھتا یہ بات کہہ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جب تقریر کی، بستر پہ لیٹے ہوئے مسجد کے اندر تقریر ہو رہی ہے، سنی اچھی طرح سے، بڑے خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد جب جانے لگے تو دادا داد سے کہا کہ ان کو کہنا کہ تقریر کرتے رہیں گے، جمعے کے اندر ان سے تقریر کرواتے رہنا، کسی اور موقع پر تقریر کرواتے رہنا۔ تو والد بزرگ نے کہا کہ حضرت مجھے جھجک ہوتی ہے تقریر کرنے میں۔ تو اجمل العلماء نے فرمایا کہ تمہیں جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو اس وقت مائک کو پکڑ کر کے صرف اتنا کہہ دینا کہ حضرت تقریر فرمائیں، باقی سنبھالنا کام ہمارا۔ وہ ولی کامل تھے، آپ صرف کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دینا کہ حضرت تقریر فرمائیں، اتنا کہہ کر کے آپ شروع کر دینا، باقی سنبھالنا کام ہمارا ہے، ہم سمجھ لیں گے۔ اس طرح سے وہ جب بولتے تھے بول کر کے دل میں ہی بولتے تھے، زور سے نہیں بلکہ دل میں ہی بولتے تھے۔ اس کے بعد جب تقریر کرتے تھے تو آپ نے خود نے سنا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں کے اندر جب بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے، ان کے درمیان میں جب آپ تقریر کرتے تھے اور یہ جملہ بول کر کے جب آپ تقریر شروع کرتے تھے تو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کون سی کتاب سے بول رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھی ہے، کہاں سے بول رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود عبید اللہ اعظمی جو کہ یہاں پر اپنی محرم صبح کے بعد ان کا پروگرام تھا، تو ان کی تقریر سے کہنے والے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، وہی یہ جملہ کہہ کر کے بس مائک پکڑ کے جملہ کہا کہ ہم تقریر فرمائیں، یہ کہہ کر کے جب تقریر آپ نے شروع کی ہے تو مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی انہوں نے
بڑے پسند کی. اس کے بعد میں کہا کہ حضرت آپ کس کتاب سے آپ نے پڑھا ہے؟ کون سی کتاب آپ نے پڑھی؟ ہم نے وہ کتاب ہی نہیں دیکھی جو جس میں سے آپ نے یہ بولا ہے. تو آپ نے بتایا کہ یہ کتاب دل کی کتاب تھی، یہ پڑھنے والی کتاب نہیں تھی کہ اس سے کھول کر کے میں پڑھتا تھا. میں تو صرف کھڑے ہو کر کے حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ حضرت تقریر فرمائیے. سنبھالا انہوں نے تھا، میرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. یہ ان کی شان تھی فضل الرحمن. اسی وجہ سے آپ کی جو تقاریر جو ہوتی تھی بالکل ایسی سادہ تقریر ہوتی تھی کہ جاہل سے جاہل انسان بھی سنتا تھا تو میں انہیں حیرت رہتا تھا. اور ہر ایک کو ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ جیسے کہ کوئی کلاس کے اندر کوئی لیکچرر پڑھا رہا ہے. اس انداز سے آپ تقریر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ یہ بڑے بازار کے اندر کسی علاقے کے اندر تقریر کرنے گئے تو وہاں پر ڈاکٹر آچاریہ جو ایس کے آچاریہ جو ہمارے یہاں پر آتے ہیں، وہ ان کے پاس بھی ان کا مکان تھا. وہ چھت پہ سو رہا تھا، گرمی کا موسم تھا. اس نے جب تقریر سنی والی بار کی تو پھر بعد میں سن کر ان سے پوچھا کہ یہ جو تقریر کرنے کی جو آئے تھے آپ، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہاں سے نہیں بلکہ نہیں بیکانیر سے ہی آئے. بیکانیر کے ہی رہنے والے ہیں، بیکانیر کے رہنے والے ہیں. لیکن میں نے پہلی بار سنی ہے تقریر تو اس کو کہتے ہیں. وہ بندہ کہہ رہا ہے غیر مسلم ہے، اس نے کہا کہ تقریر تو اس کو کہتے ہیں. ہم تو اکثر بیشتر جو تقریر سنتے ہیں تو ایسا سنتے ہیں کہ جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے. کیونکہ آج کل کے علماء جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بولتے ہیں جیسے کہ کوئی گتا گتی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے جیسے بولتے ہیں. تو میں نے تو آج تک اس طرح سے ہی چلاتے ہوئے میں نے سنا ہے. جو آج میں نے جو سنا ہے وہ ایک ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ کے لیے کہ کیا کیا انہوں نے بولا ہے. ورنہ تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کون کیا بول کے گیا ہے. لیکن آج جو سنا ہے حقیقت میں پھر بات اس کو اشتیاق ہوا ملنے کا کہ مجھے ان سے ملا ہوا. چنانچہ وہاں کے لوگ جو آئے تھے انہوں نے ایک مطلب یہاں مجھے ڈسپینسری کے اندر ہی وہ تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جب جاؤ گے آپ وہاں جانے کے بعد کسی سے بھی کہہ دینا آپ کے امام صاحب سے ملا کر. کوئی بھی جا کے آپ کو ملا دیا. تو ملنے کے لیے آیا بڑا خوش ہوا تھا کہ حضرت میں نے اتنے ٹائم پہلے میں نے آپ اس طرح سے تقریر سنی تھی جس کو سن کر کے میں بڑا ہی آپ کا فین ہو گیا ہوں. اس انداز سے آپ بولتے ہو، جس انداز سے آپ نے جو تقریر کی تھی ایک ایک لفظ میرے ذہن و فکر میں بیٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ ان کی تقریر کا مزاج رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے جسے آپ حضرات نے اکثر و بیشتر سنا بھی ہے. اور انہوں نے جو دینی خدمات انجام دی ہے وہ بھی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کیونکہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا موسیٰ صاحب جو بیان کر کے گئے بہت کچھ بیان کر کے گئے ہیں، اسے واپس لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں. کیونکہ ان کے خدمات کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ امامت جو ہوتی ہے اسے بہت ہلکے میں سمجھتے ہیں لوگ. لیکن جتنی ذمہ داری اس ڈیوٹی کے اندر ہے دنیا کی کسی ڈیوٹی کے اندر اتنی ذمہ داری آپ کو نہیں ملے گی. اتنا ذمہ داری بھرا کام آتا ہے. اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام انہوں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ کوئی کہتے ہیں کہ میرے پاس میں آپ کو آنا ہے اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر آنا ہے اور 4 مہینے برابر میرے پاس آ جاؤ، اس ٹائم تک آ کر ایک ٹائم کے لیے آنا ہے. 4-6 مہینے اس ٹائم پر آپ نہیں جا سکتے. کیونکہ یہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ 1 منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آدمی اوپر نیچے ہونے سے ہو جاتے ہیں. کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے کہ کہاں پہ امام صاحب آئے نہیں ابھی تک آئے نہیں. 1 منٹ کے اندر یہ حالت ہو جاتی ہے.
اتنی سخت ڈیوٹی ہے یہ، کیونکہ یہ خود میرے ساتھ میں بھی ہوا ہے۔ میں جب بستیان محلے کے اندر جو امامت کرتا تھا، اس وقت ایک جو میرا منہ لگا ہوا تھا شخص تھا، اس نے کہا کہ امامت کیا ہے، بہت آسان کام ہے، آسان کام ہے، تمہیں کر کے بتا دیتا ہوں، مجھے آتی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھا کے بتا دیتا ہوں، نماز پڑھانا تو چھوڑ، ایک کو ڈیوٹی دیتا ہوں، وہاں تو چراغ چلتا تھا، تو میں نے کہا میں صرف ایک ڈیوٹی دیتا ہوں تیرے کو، میں تو 5 مرتبہ دیتا ہوں، تیرے کو ایک ٹائم دیتا ہوں صرف، یہ چراغ ہے، یہ تیرے کو جلانا ہے، اتنے بج کر کے اتنے منٹ میں تجھے جلانا ہے، جلا دوں میں کیا، کوئی بات نہیں جلا دوں گا، 2-3 دن تو آس پاس میں آتا لگا دیتا، ایک دن کوئی بہت دوری پہ کوئی چلا گیا تھا، وہاں سے آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، بڑا مشکل سے بھاگتا دوڑتا ہے، گاڑی سائیکل چلاتے ہوئے آیا، آپ جیسے آیا میں نے روک پہلے روک، ٹائم دیکھ کے اتنا ہوا ہے، اس نے ٹائم دیکھا کہ 3-4 منٹ اوپر ہو گئے، کیا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، کیوں 3-4 دن میں یہ عادت کے دیکھیں، صرف ایک ٹائم بتایا میں نے اتنے بجے یہ جلانا ہے، گھبرا کر کہ نہیں واقعی ڈیوٹی آ گیا، اتنی ہارڈ ڈیوٹی ہے یہ، جسے ہم آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں، یہ شہادت کا یہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ غالب کا شعر ہے، یعنی مسلمان ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں، شہادت گاہ کے اندر قدم رکھنے کے برابر ہوتا ہے، یہ ڈیوٹی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، کیونکہ آج اپنے محلے میں اتنا نہیں ہے، دوسرے محلوں میں اگر جا کر دیکھیں اماموں کی کیا قدر ہوتی ہے، ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ آئے ہیں، بہت سے علاقے تو ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک کا پتہ نہیں کہ اس کی کس وقت چھٹی ہو جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنی پاس میں زیادہ عمر جو ٹھیکوں کا محلہ ہے، یہ تو ابھی کافی ٹائم سے یہ رکے ہوئے ہیں، ورنہ حالت یہ تھی کہ کس وقت ان کی چھٹی ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ ایک یو پی کے کوئی مولانا صاحب آئے، تو ہماری دکان کے پاس میں جو ہے کسی یہاں پر دعوت تھی ہماری، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی تھی، میں گیا وہاں جانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا ان کو، میں آئے تھے 1-2 دن ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے، کہ میں آپ کے پڑوس میں ہی امامت کے لیے آیا ہوں، میں کہاں پر اکٹھی ہوں، میں کتنے عرصے کے لیے آیا، کتنے دن کے لیے آیا، کہ کیا مطلب میں کہ یہاں پر کوئی کتنے ٹائم کے لیے آتا ہے، کوئی کتنے دن کے لیے آتا ہے، کوئی کتنے سال کے لیے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں، کہ نہیں ہم جمیں گے، ٹھیک ہے دیکھو 10-15 دن کے بعد وہ ملے کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، اب تو جانا پڑ جائے پہلے، لیکن ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی عرصے سے جمے ہوئے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ڈیوٹی جو انجام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دل سے پوچھو کہ ہم کیسے رہتے ہیں، کس وقت ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، کہاں پہنچنا ہوتا ہے، تو ان باتوں پر ہمیں رات کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کوئی مطلب ہمارے تو اکثر بیشتر تو یہ ہوتا ہے، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ہو، کسی وجہ سے کوئی ہو جائے تو بات الگ بات ہے، ورنہ زیادہ تر تو کوشش یہی کرتا ہوں میں کہ وقت پر پہنچا جائے، تاکہ کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ پڑے کہ وہ آئے کہ نہیں آئے، اس لیے تو زیادہ تر میرے کو کی عادت یہ ہے کہ میں دوپہر میں 12:30 بجے کھانا کھا کر 12:30-1 بجے کے اندر میں مسجد آ جاتا ہوں، اس کے بعد میں عشاء کی نماز تک نہیں رہتا ہوں، تو میرا تو ویسے بھی جانا کہیں ادھر ادھر ہوا نہیں،
ٹھیک ہے، کسی کام کی وجہ سے اگر نکلنا ہوتا ہے تو مفتی صاحب کو بول کے چلا جاتا ہوں کہ بھائی صاحب میں جا رہا ہوں، فلاں نماز کے اندر اگر نہیں پہنچو تو سنبھال لیں، وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اس انداز سے ڈیوٹی دینا یہ جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پھر یہ تو وقتی بات تھی جو بیان کر دی۔ تو ان بزرگان دین کی جو خدمات ہوتی ہے، تو جو دنیا کے اندر انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے، اللہ کے بندوں کی جو اصلاح کی ہے، تو جو پاور ان کے پاس میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو پاور تھا، اس پاور سے زیادہ یہاں آنے کے بعد ان کے پاس ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خزانے خدا یا اللہ کے اندر ہوتے جب زمین پر ہوتے ہیں تب بھی وہ فیض رساں ہوتے ہیں، اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تب بھی وہ فیض رساں ہوتے ہیں، مگر جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور زمین کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو ان کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے۔ جو زمین کے اوپر رہتے ہوئے ان کی پاور ہوتی ہے، اس سے ڈبل پاور زمین کے اندر جانے کے بعد میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہم آپ جاتے ہیں، وہاں جب عریضہ پیش کرتے ہیں، کس انداز سے ہمارے کام ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس دعا کے قبولیت میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم گئے تھے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہ خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ادھر آپ نے بولا ادھر آپ کا کام ہو گیا، اور کچھ کام لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دعا آپ نے جو کی ہے تو قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں کچھ تاخیر ضرور ہوتی ہے۔ اس تاخیر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پر کوئی بلا نازل ہونے والی تھی، وہ بلا تمہاری اس دعا کی وجہ سے ختم ہو گئی، وہ اس شکل میں قبول ہو گئی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا تھا وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو ہم نے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس شکل میں بھی قبول ہو جاتی ہے کہ جو ہم پر بلا نازل ہونے والی تھی، اس بلا سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ یہ بھی اسی دعا کا ہی فیض ہوتا ہے جو ہم نے مانگی تھی، اس دعا کو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبول کرتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ہم جو بھی عریضہ پیش کرتے ہیں، جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر بندوں کی سب کے خیر میں ہماری اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کام کو پایا تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ایسے بزرگان دین کی بارگاہ سے ہم ہمیشہ ایس رہیں، ملے ہوئے رہیں، اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ جو انہوں نے راستہ ہمیں دیا ہے اس راستے کو فالو کرنا، یہ حقیقت میں ان سے محبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان کی محبت، ان سے محبت آپ جب کرتے ہو تو ان کے کاموں سے آپ محبت کرنا شروع کرو۔ انہوں نے جو راستہ ہمیں بتایا تھا اس راستے پہ چلنا آپ شروع کر دو، حقیقت میں آپ اس وقت ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و فیض میں ان بزرگان دین کی بارگاہ سے ہمیں منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔